السلام علیکم۔ 2-4 روز سے بارشیں ہو رہی ہیں، یہ بارشوں کا موسم نہیں تھا، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے، ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، دن ٹھنڈے ہو گئے ہیں، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، موسم بہت اچھا ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اللہ کرے، اللہ اپنا کرم کرے، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی عذاب نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو۔ لیکن جس طرح سے ہوئی ہیں، اب کل سارا لاہور ڈوب گیا تھا تقریباً چاند علاقوں کے سوا، اور شام تک پانی نہیں نکلا تھا، جوں کا توں تھا، کہیں تو بلکہ بڑھ گیا، کیونکہ نالوں کا پانی، نالے بنے نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں۔ جب وہ بارش کا دباؤ بڑھتا ہے تو گٹروں کا پانی جاتا ہے، گھروں کا پانی جاتا ہے، نالے برداشت نہیں کر سکتے، گنجائش نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، ان کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ پانی بھی سڑکوں پہ، روڈ نیچے ہیں، آبادیاں اونچی ہو گئی ہوئی ہیں، وہ سارا پانی اکٹھا ہو کے روڈوں پہ آ جاتا ہے، اور روڈ پھر وہ سیلاب کا منظر ہوتا ہے۔ وہ پھر پانی کی کیونکہ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں، چاروں طرف سے بڑے بڑے روڈ، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پلازے بن گئے، نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو پانی جمع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر دھوپ آئے گی، ہوا آئے گی، اس سے وہ کم ہوگا، یا پھر لوگ بالٹیاں بھر بھر کے جا کے دور کہیں دوسرے ضلع میں پھینکیں، جو ناممکن ہے۔ تو اس لیے یہ آہستہ آہستہ ہی کم ہوگا۔ اور جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور جب بھی یہ شمال مغرب سے بارشیں آتی ہیں تو ہمیشہ یہ بہت تیز ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوتی ہیں، موسم ایک دم بدلی ہو جاتا ہے، اور تیز ہوتی ہیں، ہمیشہ اولے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ بارشیں ہوتی رہی، جیسے یہ پیش گوئیاں ہیں، بار بار پیش گوئیاں ہو رہی ہوئی ہیں کہ یہ بارشیں بہت ہوں گی اس دفعہ، اور اگر بارشیں ہوئی تو انڈیا ہمارے سے اوپر ہے، پانی دریا ہمارے سارے انڈیا سے ہو کے آتے ہیں۔ انڈیا نے بہت زیادہ ڈیم بنا لیے، بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک، بہت اچھا کیا، اور وہ پانی اپنے ڈیموں میں رکھتا ہے، پھر اس کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ یہ پانی کھاد کی طرح ہوتا ہے۔ جس زمین پہ یہ پانی آئے اپنے ایک حساب سے، تو وہ زمین کی زندگی بڑھ جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس میں پھر فصلیں بہت اچھی طرح سے اگتی ہیں، کیونکہ یہ پہاڑی پانی ہوتا ہے، طرح طرح کی مٹی بہا کے لے آتا ہے، اس میں طرح طرح کی کھاد ہوتی ہے، جو زمین کی زندگی ہے، زمین کی جان ہے، اور اس سے جو پودے، درخت، جھاڑیاں، جو فصلیں، پھل فروٹ، سبزیاں اگتی ہیں، کمال کی اگتی ہیں، وہ 2-3 سال تک اثر رہتا ہے اس کا، اسے کسی کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ جب بھی آندھی آتی ہے وہ بھی یہی چیز لاتی ہے اپنے ساتھ، جب یہ بارشی پانی آتا ہے، دریائی پانی ہے، نہری پانی، جب بھی پہاڑی روہی نالے وغیرہ جب بھی آتے ہیں تو ان میں بھی کھاد بھری ہوتی ہے، فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ایک حساب سے آئیں، یہ بے قابو نہ ہو جائیں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، جب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، وسائل سارا کچھ اتنا ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جگہ جگہ ڈیم بنائے جائیں، جگہ جگہ اس پانی کو روکا جائے، پھر اپنے قابو کر کے آرام آرام سے ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ جب پانی، بارشیں رک جاتی ہیں، پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو اس ٹائم یہ پانی سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اسے ڈیموں سے نکالتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پورے اس میں ملک میں پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ملک کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے حکمران ماشاءاللہ، خدا ان کو زندگی دے، ان کے جہاز سلامت رہیں، ان کی لینڈ کروزریں سلامت رہیں، ان کے بینک بیلنس سلامت رہیں، اس میں کوئی کمی نہ آئے، کیونکہ اس میں تو کمی آنی نہیں ہوتی، جو بول رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں کمی آ جاتی ہے، تو یہ آباد رہیں، شاد رہیں، ان کی عیاشیوں میں اور برکت ہو، جو کچھ بھی یہ کماتے ہیں اس میں سے 1 ٹکا خرچ نہیں کرتے واپس ملک پر، جو کچھ بھی آمدنی ہوتی ہے، جتنے بجلی کے بل ہیں، جتنا مہنگی، اربوں خربوں کی بجلی ایک ایسی چیز ہے ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، کم از کم بلب اور پنکھا تو ہر بندہ استعمال کرتا ہے، ایک جھگی میں بیٹھا ہوا ہے بندہ، چاروں طرف سے گنجان آبادی ہے، کہیں نہ آسمان نظر آتا ہے، نہ کوئی گلی، نہ کوئی ہوا، نہ کچھ ہے، اگر بجلی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس تو وہ مر جائے گا، ظاہر ہے وہ پنکھا چلاتا ہی چلاتا ہے، اس نے بلب جلانا ہی جلانا ہے، اور اس نے بل دینا ہی دینا ہے، نہیں تو واپڈا والے وہ پیچکس، پلاس، ہتھوڑے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، گاش کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی بجلی کا ایک دن اوپر ہوئے وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کاٹنا ہے، ہم کاٹنے آ گئے ہیں، نوٹس بجلی کے بل کے اندر ہی پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پٹرول ہے، اسی طرح ضروری چیزیں ان پہ ٹیکس بڑھایا ہے،
اور دوائیاں جو ضروری زندگی بچانے والی ہیں وہ مہنگی کی ہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے۔ یہ وہ اللہ نہیں ہے جو میرا اللہ ہے، یہ ان کا اللہ جو ہے وہ بھلا کرے ان کا۔ میرا اللہ جو ہے وہ ان کا بھلا کرے جو مظلوم ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ پھر انڈیا کے پاس جب پانی جمع ہو جاتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن بارشوں کا دباؤ بڑھے گا، سارا پانی پہلے انڈیا سے ہوتا ہوا آئے گا، اور انڈیا کے جب اپنے ڈیم بھر جائیں گے وہ مجبور ہو جائے گا، وہ نہ بھی چاہے، وہ دشمنی نہ بھی ہو، محبت بھی کرے ہم سے، بے شک ہمارے اوپر مرتا ہو، اپنی جان چھڑکتا ہو، لیکن اسے پانی وہ روک نہیں سکتا، اسے کھولنا ہے۔ پھر ایک ہماری اپنا بارش کا پانی ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا، ڈوبے ہوئے ہیں شہر، اور اگر انڈیا کا پانی بھی آ گیا اور دریاؤں میں اور طغیانی آ گئی، اب آگے ان کا تو اصل میں موسم بھی آنے والا ہے، تو پھر اس سیلاب کو کوئی سنبھلے گا نہیں کسی سے۔ لیکن اس سے یہ ہوتا ہے ملک دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، جن ملکوں میں پیسے ہیں، دولت ہے، اور جن کے دل اچھے ہیں، وہ دیکھتے ہیں سیلاب آ گیا، وہ پھر مدد بھیجتے ہیں، امداد بھیجتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہیروئن، چرس اور نشے کی طرح ہم لوگوں کے بھی بڑوں کو کوئی اس طرح کا نشہ لگ گیا ہے، پھر وہ وہاں سے امداد آتی ہے، وہ امداد اکٹھی کرتے ہیں، وہ سیلاب آ گیا جی دیکھیں اتنے بندے مر گئے، اتنا سامان غرق ہو گیا، بڑے دکھاتے ہیں پانی ہے سارا، پھر امداد آتی ہے، امداد اکٹھی کر لیتے ہیں اور وہ سنبھال لیتے ہیں، وہ امداد واپس کسی اور ملک میں پہنچ جاتی، چند لوگوں کے پاس پہنچتی ہے اور وہ باہر لے جاتے ہیں اس کو فٹافٹ، کیونکہ پیچھے جتنی بھی امدادیں آئی ہیں یہی حشر ہوا ان کے ساتھ۔ اب اس دفعہ بھی جو ہوگی وہ رول گئے ہیں، جو سیلاب والے تھے ان برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اجڑ گئے، ان کو ٹکا نہیں ملا، ایک پیسہ نہیں ملا، جو مر سکتے تھے وہ مر گئے ہیں، جو ڈیٹ تھے وہ زندہ ہیں۔ بہرحال وہ اس کا اثر تو ہوتا ہے، کم از کم مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ ڈوبے رہے، پانی میں کھڑے رہے ہیں، ان کی ہر چیز بھیگی ہوئی تھی۔ جو بچے 7 8 بچے جن کے تھے وہ مر گئے، اکثر مر گئے۔ جو کسی ایک بچے کو کاندھے پہ سر پہ اٹھا کے کھڑا رہ سکتا تھا وہ کھڑا رہا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ اب یہ ہونے والا ہے بالکل۔ اگر اللہ اپنا کرم کرے، میرا اللہ اپنا فضل کرے، کرم کرے، ہم لوگوں پہ کرم کرے، ہمیں ہر تکلیف سے بچائے، زمینی آسمانی ہر آفت سے بچائے، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور وہ پناہ کبھی بھی نہیں دیتا جب تک ہم جد و جہد کوشش نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑا ہوا یہ مسئلہ کہ ہم کوشش کریں گے تو وہ سارا اس کا بدلہ دے گا۔ اگر ہم گھر بیٹھے لیٹے رہیں گے اور ہم غلط کام کرتے رہیں گے تو پھر اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، وہ جو مرضی کرے بہرحال کر سکتا ہے، لیکن عموماً کرتا نہیں ہے۔ کرتا وہیں ہے جہاں کوشش کی جاتی ہے۔ آپ ڈیم بنائیں، آپ سڑکیں بنائیں، آپ نظام صحیح کریں، نالے صحیح کریں، نہریں صحیح کریں، خرچے کریں اس کے اوپر، تو وہ اس کی مہربانی ساتھ ہو جائے گی۔ انگلینڈ کیسا خوبصورت ہے، سوئٹزرلینڈ کیسا خوبصورت ہے، فرانس میں کیا خوبصورتی ہے، انہوں نے سیٹ کیا ہے، پیسے عوام سے لیے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، وہ بھی ٹیکس لیے ہیں، خرچ کیے ہیں، خود اپنی جو تنخواہ تھی اس میں گزارا کیا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ اور ہمارے لوگ جو پیسے ہیں، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی لیکن بجلی پر 1 نہیں خرچ ہوا۔ اس 100 سال پہلے، جو 50 سال پہلے کھمبا کھڑا ہوا تھا، آج بھی وہی کھڑا ہوا ہے، اسی کے ساتھ کوئی 1000 میٹر لٹک رہا ہے، وہی پرانی تاریں ہیں، اور اس کے اندر 100 دنیا کا جانور چھپا ہوا بیٹھا، چھوٹے چھوٹے یہ کیڑے مکوڑے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انتہائی گہرے جنگل میں یہ ایک درخت ہے جس کا یہ بوسیدہ ہے۔ وابڈا برباد ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا نظام، سڑکوں کا نظام برباد ہو گیا، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ادھر آتے نہیں ہیں، نہ آ سکتے، نہ ہی آنا چاہیے، آئے تو مر جائیں گے۔ اسلام آباد میں رہیں، اچھی سڑکوں پہ رہیں، وہ اپنے لیے جو چند خاص رکھی ہوئی ہیں وہی استعمال کریں۔ اور بجلی، پانی، کبھی یہی ہے کہ گٹر کا پانی اور دوسرا مکس ہو گئے ہوئے ہیں، مل گئے ہیں۔ اب کوئی بندہ نہا رہا ہے تو اسے نہیں پتہ یہ میں کہ صابن لگانے سے میری غلیظگی دور ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح کے مسئلے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور اللہ کبھی نہیں بچائے گا اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو، ورنہ یہ وہی سیلاب اس سے بھی بڑا آنے والا ہے۔ پیشگوئیاں ہو رہی ہیں، جیسے ہی انڈیا نے بارشیں ہوئی، انڈیا کے ڈیم فل ہوئے، وہ اوپر ہے، اونچا ہے، اس نے پانی کھول دینا ہے، اور وہ پانی یہاں آ کے صفائیاں کرے گا، تباہیاں کرے گا، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسے ہی وہ ٹی وی شور شرابہ مچائیں گے، ہاں ادھر جی کشتی جا رہی ہے، ادھر سے فوج آ رہی ہے، ادھر سے یہ وہ جا رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے جناب، آباد رہیں، جو آ رہے ہیں، جو نکال رہے ہیں وہ آباد رہیں۔
اور یہ ایسا ہونا ہی ہونا، اور پھر اس سے اس سارے اس کے پیچھے غریب تو ڈوبتا ہے، جو عام بیچارہ سپاہی یا مجبور یا بیکاس یا وابڈا کے ملازمین بھی چھوٹے موٹے جو ہیں جن کا ہاتھ رشوت تک نہیں پہنچتا، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ باقی لوگوں اوپر والوں کی تو کمائی ہوتی ہے، جتنا بڑا سیلاب آئے گا اتنی بڑی آمدنی، اتنی بڑی کمائی، مزے ہو گئے جناب۔ یہ جو قرضے باہر سے آتے ہیں، ہم تک تو کوئی آج تک ٹکا نہیں پہنچا، ہم تو وہی کما رہے ہیں جو شروع سے کما رہے تھے، اور ہماری آمدنیاں گھٹتی جا رہی ہیں۔ جو ہمیں کسی کو اگر 1 لاکھ ملتا تھا تو وہ 1 لاکھ اب 20,000 کے برابر رہ گیا ہے۔ لیکن وہ جس کا خرچہ گھر کا پہلے 10-20 ہزار میں ہوتا تھا، اب وہ دالیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، دودھ اتنا 280-250 روپے کلو دودھ، تو کچھ 100 سال پرانا بندہ اٹھ کے یہ منظر دیکھے پھر واپس قبر میں گھس جائے۔ کوئی ایسی حالت ہوگی ملک کی، ضروری لازمی جان بچانے والی دوائیوں کے اوپر بھی 100-200 پتہ نہیں کتنا مہنگا کیا ہو، اس کو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں۔ ہر ضروری چیز ان کو پتہ لگ گیا، جو لازمی چیزیں ہیں یہ انہوں نے کرنی عوام نے، ان پہ ٹیکس لگاؤ، ہماری آمدنی کم نہ ہو۔ جناب جہاز اڑتے رہتے ہیں ہر وقت، دبئی، لندن، امریکہ جہاز جا رہے ہیں، وہ 100-200 بندہ جا رہا ہے۔ مزے کی بات ہے، حج کرتے ہیں، پتہ نہیں یزید نے حج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں۔ وہ ابو جہل کا تو پتہ ہے، وہ خانہ کعبہ میں پھرتا رہتا تھا اسلام سے پہلے بھی۔ اور لیکن بہرحال موجیں لگی ہوئی ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جناب علی تصویریں بن رہی ہیں، وہ پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے معافی مانگتے اللہ تعالی ہمارے حالات اچھے کرے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اللہ حافظ۔